22واں پارہ سورۃ السبا آیت نمبر 37 رکوع نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اموالکم، اور نہیں ہے تمہارے مال، ولا اولادکم، اور نہ ہی تمہاری اولاد، بالتی ایسی، تقربکم تمہیں قریب کر دیں، عندنا ہمارے ہاں، زلفیٰ رتبے میں، الا من آمن وعمل صالحا، مگر وہ آدمی جس نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، فاولئک لہم، پس یہی لوگ ہیں ان کے لیے، جزاء الضعف، دگنا بدلہ ہوگا، بما عملوا، اس وجہ سے جو انہوں نے عمل کیے، وہم فی الغرفات آمنون، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن سے ہوں گے۔ کل کی آیات پاک میں مشرکین مکہ کے بارے میں یہ بات گزری تھی کہ مشرکین مکہ اور اسی طریق سے ہر نبی کو جھٹلانے والے لوگ معاشرے کے امیر لوگ ہوا کرتے تھے۔ الا قال مترفوہا، آسودہ حال لوگ جو ہوتے تھے یہ نبیوں کی مخالفت کرتے تھے اور کہتے تھے نحن اکثر اموالا و اولادا، ہماری تو اولاد بھی زیادہ، ہمارے تو مال بھی زیادہ، ہمیں تو دنیا میں اللہ نے اتنا کچھ دے دیا، ہمیں تو کل قیامت کے دن عذاب نہیں ہوگا۔ وہ لوگ مال اور دولت اور اولاد کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا باعث سمجھتے تھے۔ اللہ کریم نے آج کی آیت کریمہ میں ان کے مال اور ان کی اولاد کی حیثیت بیان فرمائی۔ فرمایا تمہارے مال اور تمہاری اولاد کی زیادتی سے ہمارا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ تم یہ سمجھو کہ ہمارا مال بھی زیادہ، ہماری اولاد بھی زیادہ، یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دے گی؟ اللہ نے فرمایا قرب الہی تو اس آدمی کو حاصل ہوگا جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ کی دولت ہوگی۔ دوسری بات بیان فرمائی وعمل صالحا، اور نیک اعمال ہوں گے، ہمارا قرب اس انسان کو حاصل ہوگا۔ ہاں اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ بندہ خود بھی نیک ہے تو ایسا مال اس انسان کو بہت فائدہ دے گا۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے اس کا مال ایک اچھا ساتھی ہے، بشرطے کہ اس نے اس مال کا حق ادا کیا ہو، تو اس کے لیے بہترین ساتھی ہے ایک مسلمان کے لیے اس کا مال، وگرنہ اس انسان کے لیے فرمایا وبال ہوگا۔ اور اسی طرح جس کو اللہ نے اولاد دی ہے
اس نے اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا، اس سے بہتر کوئی صدقہ جاریہ نہیں ہے۔ وگرنہ ایسی اولاد جس کے پاس دین نہیں اور انسانیت نہیں، اخلاق نہیں، وہ اولاد اس انسان کے لیے وبال بنے گی۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت اولاد والدین کی نافرمان ہو جائے گی، اور فرمایا کہ جن لوگوں کی اولاد ہوگی وہ لوگ پریشان ہوں گے کہ ہماری اولاد کیوں ہوئی ہے، اور فرمایا قرب قیامت جن کی اولاد نہیں ہوگی، بے اولاد لوگ بڑے خوش ہوں گے کہ شکر ہے ہماری اولاد نہیں ہے۔ تو اولاد ہو تو انسان کو چاہیے کہ اس کی دینی تعلیم و تربیت، اخلاق کی بھی انسان جو ہے اس کے بارے میں دیکھتا رہے، سوچتا رہے کہ اولاد اس کی اچھے راستے پر چلے، برے راستے پر نہ چلے۔ تو ایسا مال بھی، ایسی اولاد بھی بڑے فائدے کی چیز ہے، دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی۔ ایسا مال بھی جو گناہوں کے کام پہ نہ لگے، نیکی کے کام میں لگے، تو ایسا مال بھی بہت اچھا۔ تو مشرکین کے بارے میں فرمایا تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے مال، تمہاری اولادیں یہ تمہیں اللہ کے قریب کریں گی، لیکن ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ کا قرب چاہتے ہو تو من آمن وعمل صالحا، ایمان رب کی ذات پہ لاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا والذین یسعون فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، معاجزین، عاجز کرنے کے لیے، اولئک فی العذاب، یہی لوگ عذاب میں محضرون، حاضر کیے جائیں گے۔ فرمایا جو لوگ دنیا میں اللہ کے قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے دین کو ہر جگہ ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا وہ لوگ بالآخر اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ قل فرما دیجئے ان ربی، بے شک میرا رب، یبسط الرزق، کشادہ کرتے ہیں رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہیں، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ، اور وہ اللہ تنگ کرتے ہیں، لہو، جس کے لیے چاہیں۔ جیسا کہ کل کی آیت مبارکہ میں بھی یہ بات گزری تھی کہ مشرک دنیا کے اندر مال اور دولت کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ جس کو رزق کو شادہ کرے جس کا، اور جس کے لیے تنگ کرے، یہ اس کی حکمت ہے، اور جسے کوئی انسان نہیں جان سکتا کہ اللہ نے اس کو زیادہ کیوں دیا، فلاں کو کم کیوں دیا۔ یہ رب فرماتے ہیں میری حکمت ہے، انسانوں میں کوئی نہیں جان سکتا۔ کسی کو رزق زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو رب زیادہ دے کر بھی امتحان میں ڈالتا ہے کہ آیا وہ میرے احکام کی کس حد تک پاسداری کرتا ہے، اور جس کو رب کم دیتا ہے اس کے صبر اور شکر کا رب امتحان لیتے ہیں۔ اس لیے رب جس حال میں رکھے انسان کو اسی حال میں خوش رہنا چاہیے، اور یہ رب کی حکمتیں ہیں، کس کے لیے رب نے کیا کچھ رکھا ہے، کہ کس میں بہتری ہے، یہ انسان نہیں سمجھتا، رب خوب جانتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ،
اور جو چیز تم خرچ کرتے ہو کچھ بھی، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ اس کا عوض دے گا، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ اللہ سب سے بہتر رزق دینے والے ہیں۔ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں انفاق فی سبیل اللہ کا قانون بھی بتلا دیا۔ انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، تو فرمایا جو چیز بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ تمہیں اس کا ضرور بدلہ دیتے ہیں۔ لہذا مال کو ہمیشہ صحیح جگہ پر خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کے کام میں مال کو خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی جائز ضروریات بھی پوری کرو مگر حقداروں کے حقوق بھی ادا کرو۔ جس نے مال کا حق ادا کیا تو فرمایا کہ وہ اس کے لیے اچھا ہوگا، اور جس آدمی نے مال کا حق ادا نہیں کیا تو وہ مال اس انسان کے لیے وبال ہوگا۔ اور یہاں فرمایا کہ جو کچھ بھی چیز تم خرچ کرتے ہو تو اللہ تمہیں اس چیز کا بدل ضرور عطا فرمائیں گے۔ اس کی کئی صورتیں مفسرین نے لکھی ہیں۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اللہ اس مال میں خیر اور برکت ڈال دیتے ہیں جو انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، یعنی اس کے مال میں اللہ زیادتی کر دیتے۔ بسا اوقات مال نہیں بڑھتا بلکہ کسی بیماری، نقصان اور مقدمے سے اللہ اس انسان کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی، بخاری شریف کی روایت ہے کہ روزانہ صبح کے وقت 2 فرشتوں کو اللہ یہ ڈیوٹی عطا فرماتے ہیں کہ اے فرشتے، جو بندہ بھی میرے راستے میں صحیح جگہ پر مال خرچ کرے اس کے لیے تو دعا کر۔ اللہم اعطِ منفقاً، اللہ جو تیرے راستے میں دے مال کو خرچ کرے تو اس کے مال کو زیادہ کر۔ اور دوسرا فرشتے کو اللہ پاک فرماتے ہیں تو بخیل اور کنجوس کے مال کی ہلاکت کی بد دعا کر۔ وہ مسلسل فرشتہ بخیل اور کنجوس آدمی کے جو گن گن کے رکھتا ہے، فرشتہ اس کے لیے بد دعا مسلسل کرتا رہتا ہے، اور مال خرچ کرنے والے کے لیے مسلسل وہ فرشتہ زیادتی اور برکت کی دعا کرتا ہے۔ اور اسی طرح بعض مفسرین نے اس کا معنی یہ لکھا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اسی طرح تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو، چاہے وہ نفقہ واجبہ ہے جو تمہارے ذمہ واجب ہے، اولاد پر حق ہے تمہارا مال خرچ کرو، والدین پر حق ہے تم خرچ کرو، یعنی یہ نفقہ وہ نفقہ ہے بیوی پر، بچوں پر، یہ واجب نفقہ ہے، اور یا نفقہ مستحب ہو۔ اور ایک حدیث پاک میں تو فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو تم اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہو۔ تو بہرحال نفقہ واجبہ ہو یا مستحب ہو، کوئی بھی کسی کو دے، یا کسی قریبی رشتہ دار کو انسان دیتا ہے، یا پڑوسی کے ساتھ کرتا ہے، یا مسکین کے ساتھ، یا یتیم پر خرچ کرتا ہے، یا کسی اور جگہ انسان خرچ کرتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی جگہ تمہیں اور رزق دیں گے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو کچھ بھی چیز تم خرچ کرتے ہو اللہ تمہیں اس کا عوض ضرور دے گا۔ جتنا خرچ کرو گے اس کا بدلہ رب تمہیں دے گا۔ یہ نہ سوچنا رب فرماتے ہیں کہ خرچ کرنے سے کمی آئے گی، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے میں اللہ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اس کا عوض تمہیں ضرور عطا کروں گا۔ تو فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور جو چیز بھی تم خرچ کرتے ہو کچھ بھی تو وہ اس کا عوض دے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔
اس لیے اس سے اچھا رزق کوئی نہیں دیتا، اس لیے رزق طلب اللہ کی ذات سے کرو اور وہ اسباب اختیار کرو جن کا رب نے تمہیں حکم دیا ہے کہ میں کن چیزوں کی وجہ سے تمہارے مال میں برکت عطا کرتا ہوں، وہ کام کرو۔ اور شیطان کے بارے میں تو قرآن نے فرمایا یعدکم الفقر، شیطان تو کہتا ہے خرچ نہ کرنا، بلکہ وہ کہتا ہے تمہیں وعدے کرتا ہے فقر آ جائے گی تمہارے اوپر، خرچ نہ کرنا تم اپنے مال کو۔ یعدکم الفقر، فرمایا شیطان یعدکم الفقر، شیطان تو تمہیں کہتا ہے نہ خرچ کرنا، برائی کی جگہ آئے گی تو کہے گا خرچ کر ادھر، نیکی کے کام کی وقت آئے گا شیطان تمہیں فقر و فاقہ کے وعدے دلائے گا، نہ کر خرچ، تیرا مال کم ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ تمہیں جس کاموں کا حکم دیتا ہے مال جہاں خرچ کرنے کا، اس سے مال زیادہ ہوتا ہے، مال میں برکت آتی ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پوری امت مسلمہ کے مرحومین کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالی، پوری امت مسلمہ کے مرحومین کے اللہ کامل مغفرت فرمائے، آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، بالخصوص حاضرین مجلس میں جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ ہمارے درس کے جتنے ساتھی اللہ آپ کے پاس پہنچ چکے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ ہمیں بھی اللہ موت سے پہلے حقیقی معنوں میں موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔